مولانا مناظر حسن گیلانی نے فرمایا، کسی قوم کا کوئی حال ماضی سے الگ ہو کر تعمیر پذیر نہیں ہو سکتا، لیکن باوجود اس کے کہ جیسے جیسے وہ آئندہ کی طرف بڑھتے رہتی ہے اپنے ماضی کو بھولتی چلی جاتی ہے۔ اسی کے پاس اپنے موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے کے لیے گزشتہ حالات، وہ واقعات، تجربات و مشاہدات کا کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔ گویا جس طرح جنگل کی زندگی گزاری جاتی ہے، یہ بھی ایسے ہی وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آخر ریچھوں اور بندروں کو کیا معلوم کہ ان کے جد اعلیٰ کون تھے، کن کن جنگلوں اور وادیوں، پہاڑوں سے چھلانگ مارتے ہوئے ان کے آبا و اجداد موجودہ مقام تک پہنچے، اور کن حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسانوں ہی کا طبقہ ایک قوموں کا بھی ہے جنہوں نے حتی الوسیع کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حال کی تعمیر میں ماضی کے تجربات اور واقعات سے نفع اٹھایا جائے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں حیدرآباد اسٹیٹ چاروں طرف سے ہندوستانی علاقوں اور صوبوں سے گھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 13% تھا۔ سرکاری زبان اردو تھی، مگر عوام کی اکثریت تیلگو، کنڑی اور مراٹھی بولتی تھی۔ 1927 کے آس پاس مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا، جس کے ساتھ ساتھ آریہ سماج، ہندو سبھا اور حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس بھی وجود میں آئی، اور مملکت میں فرقہ وارانہ سیاست فروغ پانے لگی، یہاں تک کہ انگریزوں سے طویل تر جدوجہد آزادی کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا اور جنوبی ایشیا میں 2 ملک بھارت اور پاکستان وجود میں آئے۔ چنانچہ حیدرآباد کی ہندو اکثریت، سیاسی اور فرقہ پرست جماعتوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ حیدرآباد میں جمہوری حکومت قائم کی جائے اور ریاست حیدرآباد کا بھارت سے انضمام ہو جائے۔ حکومت حیدرآباد کا موقف یہ تھا کہ آزادی ہند کے نتیجے میں برطانوی اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ ہو چکا اور دیسی ریاستیں بھی مکمل طور پر آزاد ہو چکی، گویا وہ اس حیثیت پر واپس جا چکی۔ بھارت کی حکومت، انڈین نیشنل کانگریس اور حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس اور دیگر ہندو جماعتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جمہوری دور میں اکثریت پر اقلیت کی بالادستی جائز نہیں۔ اس بنیاد پر وہ حکومت حیدرآباد سے غیر مشروط طور پر بھارت میں شمولیت پر اصرار کرتی رہی۔ اس کے مقابلے میں حیدرآباد کے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ مطالبہ تھا کہ حیدرآباد بھارت اور پاکستان دونوں سے علیحدہ رہے اور ایک آزاد و خود مختار مملکت کی حیثیت سے جنوبی ایشیا میں اپنے نئے دور کا آغاز کرے۔ حیدرآباد اور دلی کے درمیان 1947 کی ابتدا سے مستقبل کے سیاسی تعلقات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، مگر بھارت جلد یا تاخیر مملکت حیدرآباد کو اپنے آپ میں ضم کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس کے پیش نظر سوال یہ نہیں تھا کہ مملکت کا انتظام ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ تھا کہ یہ انضمام فوری ہو یا اس میں تاخیر گوارا کی جا سکتی ہے۔ اگست 1948 سے ہندو تحریکوں اور سازشوں کے نتیجے میں اور بھارتی حکومت کی سرپرستی میں مملکت کی سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت ہنگامے شروع ہو گئے اور مسلمان آبادیوں پر مسلح ہندوؤں، یہاں تک کہ بھارتی فوج کے حملے بھی ہونے لگے۔ آخر کار 12-13 ستمبر کی رات کو بھارتی فوجوں نے بیک وقت 5 محاذوں پر اچانک اور بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بھارتی فضائیہ نے بھی حصہ لیا اور بیدر اور ورنگل کے ہوائی اڈوں پر زبردست بمباری کی۔ حیدرآباد فوج کے کچھ تو وسائل کی کمی کے باوجود دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش مؤثر اور کارگر نہ رہی۔ ہاں، مجلس اتحاد المسلمین کے رضاکاروں نے بڑی بہادری سے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، مگر فرقین میں مقابلہ برابری کا قطعی نہ تھا۔ چنانچہ 17 ستمبر کو حکومت حیدرآباد کی ہدایت پر حیدرآبادی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح دکن میں مسلمانوں کی 600 سالہ قابل رشک اور قابل فخر اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ 12 ستمبر سے 18 ستمبر 1948 کے بیچ جو کچھ ہوا، دنیا اسے پولیس ایکشن کا نام دیتی ہے۔ در حقیقت وہ ایک فوجی حملہ تھا جس کا نام آپریشن پولو تھا، اور اس کے جنرل JN چودھری نے اسے مکمل کیا تھا۔